بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ابھی ہم بات کریں گے ہماری ایک عجیب نیچر کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم ایک عجیب قوم ہیں۔ عجیب قوم اس طرح ہے کہ ہم دم کیا تو بہت اچھے طریقے سے دیتے ہیں لیکن باقی کام کے نہیں ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم انڈیا کو بار بار یہ دم کیا دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک کے اندر گھس کر آپ کو ماریں گے، اور کبھی کبھار ایک دو پٹھان جو ہے وہ بندوق لے کر کہتے ہیں کہ مودی میں آپ کا یہ کروں گا، میں آپ کا وہ کروں گا، لیکن ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے بیرونی قرضوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ اگر ابھی آئی ایم ایف اسی وقت ہمیں قرض نہ دے تو ہم جو ہے اپنے جو گورنمنٹ سرونٹ ہے اس کو تنخواہ دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے پاس ابھی جو پٹرول ہے وہ 20 دنوں کے رہ گئے، اور جو آپ کے پاس ڈیزل ہے وہ 29 دن کے رہ گئے۔ ابھی پاکستان کے پاس اگر آئی ایم ایف چند دنوں میں آپ لوگوں کو پیسے نہ دے تو یو ول بی انیبل ٹو امپورٹ پیٹرول اینڈ آپ کے پاس جو ہے ڈیزل ہے، اپنے لیے آپ ڈیزل اور پیٹرول کو امپورٹ کرنے کے قابل بھی نہیں رہو گے، اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اندر گھس کر آپ کو ماریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ انڈیا کو دیکھ لیں تو ایکچولی ایٹ دیٹ ٹائم وی ہیو جسٹ $3 بلین ان آور فارن ریزرو۔ ہمارے پاس صرف $3 بلین جو ہے خزانے میں پڑے ہے، لیکن انڈیا کے پاس آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنے ہیں، $532 بلین۔ اور ابھی ایک پٹھان مووی جو ہے انڈیا کی، اس نے کتنا بزنس کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی جو ہے اسی ٹائم پہ انڈیا کی جو مووی ہے وہ 900 کروڑ سے اوپر جو ہے بزنس کر چکی ہے انڈین روپے میں، اور ایک انڈین تقریباً پاکستانی 3 روپے کے برابر ہے۔ تو اگر آپ اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر لیں تو اس سے بنے گا آپ کے پاس 9 3 27 2700 آپ کے پاس کیا ہوں گے پاکستانی روپے ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ پاکستانی ہے 27 ارب روپے۔ تو اس کا ایک شاہ رخ خان جو ہے اکیلا 27 ارب روپے کماتا ہے کتنے دن میں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ 15 ڈیز میں۔ ابھی اس نے یہ فلم جو ہے 15 دن اس کے ہو گئے، 25 جنوری کو اس نے ریلیز کی تھی، اور یہ کافی کنٹروورشل مووی بھی تھی۔ انڈیا میں کافی لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا اور اس کا بائیکاٹ بھی کیا تھا، لیکن ایک شاہ رخ خان ہے انڈیا میں اور وہ 27 ارب پاکستانی روپے کماتا ہے 15 دن میں، اور پاکستانی بھیک مانگ کر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم گھس کر ماریں گے آپ لوگوں کو۔ ابھی جو ہے ہمیں مارنا وغیرہ، لوگوں کو مارنا، اپنے بندوں کو مارنا، یہ کرنا، عمران خان کو، نواز شریف وغیرہ کو پکڑنا، نواز شریف والوں کو، عمران خان، فواد چودھری اور ان وغیرہ کو پکڑنا، ان سب چیزوں سے ہم نے بالاتر ہو کر ہم نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنی ہے۔ وی شوڈ انسٹال انڈسٹری ہیئر، ہم نے یہاں پر انڈسٹری لگانی ہے، ہم نے جو ہے یہاں پہ اپنی ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنا ہے، تب کہیں جا کر ہم انڈیا کے اندر گھس کر اس کو مارنے کے قابل ہوں گے، اور پھر ہمیں کوئی اس طرح دھمکی نہیں دے گا جس طرح وہ جو جنرل مبین ہے افغانستان کا، جو بیچاروں کے پاس خود بھی کچھ نہیں ہے لیکن ہمیں تو دھمکیاں دے سکتے۔ وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی ہو، اگر وہ کسی نے اس سے پوچھا کہ جو اٹک تک علاقہ ہے وہ تو ہمارا ہے کیا، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم اس علاقے کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں لیں گے، کیونکہ یہاں پہ جتنے پاکستانی ہیں اس کے ایک پاکستانی پہ 8 لاکھ قرض ہے، اور ہم تو اللہ کی فضل و کرم سے، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو اللہ کی فضل و کرم سے کسی کا کہ مقروض تو نہیں ہے نا، ابھی ہم آزاد ہوئے، وہ قرض وغیرہ سب کچھ حساب کتاب ختم، اگر کسی نے افغانستان کو دیا ہے وہ تو پچھلے گورنمنٹ کو دیا ہے، ہمارا تو نیا سیٹ اپ ہے، ہمیں تو کسی نے ابھی تک 1 روپیہ قرض ابھی نہیں دیا ہے۔ تو اگر ہم اپنی قبلہ درست کر لیں اپنی ملک کی ترقی کے لیے، اور اپنی جو پراپرٹی وغیرہ ہے، پراپرٹی کی جو بزنس ہم کرتے ہیں، سوسائٹی بنانا، یہ پلانا سوسائٹی ہے، یہ اسلام آباد میں زرکا سوسائٹی ہے، یہ یہاں پہ امپیریئر سوسائٹی ہے، یہاں پر ماڈل ٹاؤن ہے، یہ وغیرہ ہم نے چھوڑنی ہے۔ وی شوڈ فوکس آن انڈسٹریلائزیشن۔ اگر ساری دنیا کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتی ہے کوئلے سے وغیرہ سے اپنی انڈسٹریاں چلاتی ہے، تو ہمیں بھی کوئلے سے انڈسٹریاں چلانی چاہیے، لیکن چلانی چاہیے۔ یا آپ کے پاس جو
न्यूक्लियर वो है फ्यूल है उसको इस्तेमाल करते हुए मुल्क की जो एनर्जी के आपके मसाइल है उसको हर सूरत में हल करनी चाहिए। अदरवाइज ना आप किसी दूसरे के मुल्क में घुसकर उसको मारने के काबिल होंगे और आपके हाथ में जो कुछ है वो भी आपसे चला जाएगा। अभी पाकिस्तान के लिए इधर उधर के ममालिक ऑलरेडी बैठे हैं। कोई कहता है अफगानिस्तान वाला है कि क्या हमारा है, वो बलूच कह रहे हैं कि हम आज़ाद बलूचिस्तान बनाते हैं, वो सिंध वाले तो कहते हैं कि हम आज़ाद सिंध बनाते हैं, और इंडिया कहते हैं कि ये जो पंजाब है ये हमारे साथ होगा। तो एक्चुअली हमारे लिए सब कुछ तैयार, सब लोग तैयार बैठे हैं। तो हमने अपनी किबला जो है वो दुरुस्त करना है। वी शुड फोकस ऑन दिस टू थिंग्स। First of all, we have to establish a good judiciary system, चाहे जो भी हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे वो जर्नल्स हो, चाहे वो आपके पास चीफ जस्टिस हो, चाहे जो भी हो, वो अदालत से उसको जो है वो मुबरा नहीं होना चाहिए। ही शुड बी अकाउंटेबल टू द जुडिशरी सिस्टम, एक यही। और दूसरा जो है वी शुड फोकस ऑन आवर two things if you want to increase our economy. One thing is we should install industry in our country, and we should contract with Iran and Russia for fuel, and if we are unable to make any contract with them, we should provide energy with nuclear पावर। हमने न्यूक्लियर पावर फिर इंस्टॉल करनी है। अगर ईरान या आपके पास रशिया से आप इसके काबिल नहीं है, क्योंकि आप लोग तो अमेरिका से डरते हो, तो हमने ये करना है। और दूसरी जो बात है, हमने जितना जल्द पॉसिबल हो हमें डैम वगैरह बनानी चाहिए, ताकि जितना भी हमारा बंजर इलाका है, अभी हम गंदम के लिए दूसरों को मतलब उससे भीख मांगते कि यार थोड़ा गंदम तो दे दे, हमारे पास पैसे नहीं है, वो नहीं। हम हमारे यहाँ इतने फर्टाइल ज़मीन है कि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा भी कर सकते हैं। अगर एक साल हम फसल उगा दें तो तकरीबन हमारे 4-5 साल तक ये ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। लेकिन हम अभी तक ऐसा करते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा लीडर नहीं आया है जिसने अभी तक मुल्क के फ़ायदे के लिए, जो मुल्क की तरक्की के लिए सोचते। जो भी आता है वो दूसरे के पाँव को खींचता है, जब दूसरा आता है वो तीसरे के पाँव को, बस यही जो है काम उन्होंने स्टार्ट किया। तो वी शुड फोकस ऑन दिस 3 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जो है हमें यहाँ पे इंसाफ का ठीक ठाक निज़ाम जो है वो इस्टेब्लिश करना है। और दूसरी जो है बात है, मुल्क के डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, उस पे काफ़ी तवज्जो देनी चाहिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, और सबसे पहले पाकिस्तान।